دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام میں بھی عفو درگزر اور صلح کو آسن کہا گیا ہے، مقتول کے ورثاء کے ساتھ جو ہے صلح ہو گئی تھی، اور اورنگزیب جو ان کا والد تھا، جو مدعی تھا، اس نے خود بیان دیا کہ میں دل سے اور بلا کسی جبر و اکرا کے جو ہے یہ کرتا ہوں۔ ان کی بیگم جو تھیں وہ بھی گواہ تھیں اس میں، وہ بھی پیش ہوئی ہیں، ماہا ان کی بیٹی بھی پیش ہوئی ہے، دوسری بھی پیش ہوا ہے بیٹی ان کی جو جس کی شادی تھی اس دن۔ تو سبھی نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اپنا اس کو میں صلح ہماری ہو گئی ہے، ان کو بری کیا جائے، ہمیں کوئی اس میں وہ عذر نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام بھی یہی اسی چیز کا متقاضی ہے کہ معاملات جو ہیں الجھنے کی بجائے، انتشار پھیلنے کی بجائے، فتنہ پھیلانے کی بجائے، ایک اچھا خوشگوار ماحول میں اگر خانوادے جو ہے آپس میں ملتے ہیں اور ان کی صلح ہوتی ہے تو یہ امن اور آتشی ہی کا میں سمجھتا ہوں درس دیتا ہے، اور اس لیے وہاں تو مجھے کوئی یہ کہنا کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ملوث تھا یا نہیں تھا، جو کہ صلح ہو گئی۔ پر لوگوں کو بڑا غصہ آیا تھا، تو کیا ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو جتوئی صاحب ہیں ان کو کوئی ریگریٹس ہے، کوئی افسوس ہے، کوئی ندامت ہے؟ نہیں، جب دیکھیں ایک صلح کر لی ہے، جب وہ خود ان کے پاس گئے ہیں تو اس میں مجھے نہیں کہنا، نہ تو ضرورت ہے۔ صلح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک فریق ہے وہ دوسرے فریق کے پاس چل کے جاتا ہے اور وہ اسے معاف کر دیتا ہے، تو اس میں کوئی بڑائی اور کوئی چھوٹے پن کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی باقی رہ جاتی ہے۔ ہاں البتہ جو 780A میں ان کو سزا تھی، کیونکہ آج جو بری کیا گیا ہے، سپریم کورٹ نے 4 ملزمان کو بری کیا ہے، وہ 80A میں ان کی سزا تھی۔ وہ جو کمپرومائز تھا یہ تو ہائی کورٹ نے تسلیم کر لیا تھا کہ واقعی کمپرومائز جو راضی نامہ ہے مقتول کے ورثاء نے از خود پیش ہو کر خود ہی عفو اور درگزر اور معاف کر دیا ہے ان کے تمام ورثاء نے، اور انہوں نے اس لیے کہا کہ 302 سے میں مستثنا کرتا ہوں۔ اور قانون بھی یہ ہے کہ یہ اریز ہو جاتی ہے، اوبلیٹریٹ ہو جاتی ہے، یہ واش اوے ہو جاتا ہے اس کا جرم۔ جب صلح ہو جائے تو اسلام میں یہ ہے کہ یہ جرم ہی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے، منہدم ہو جاتا ہے۔ سو وہ حوالہ جات جو ہے وہ آج بھی میں نے دیے ہیں، اور جہاں تک 780A کا تعلق ہے تو اس میں آبجیکٹ ہونا چاہیے دہشت گردی پھیلانے کا، اس میں کوئی عنصر دہشت گردی پھیلانے کا تھا ہی نہیں۔ رات کو آدھی رات کے درمیان میں بچوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، اس جھگڑے کے شاخسانے میں جو ہے یہ جو شاہزیب کو 2 گولیاں لگتی ہیں جس سے وہ اس کا جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس پر جو مقدمہ بنا اس میں کوئی دہشت گردی کا عنصر نہیں تھا، اور یہ سزا جو ہے آج سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 780A میں چونکہ دفعہ 6 کے کسی بھی مندرجات کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اس لیے دفعہ 7 اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی جو عمر قید کی سزا ہے وہ ناجوازن ہے، اور اس کو کالعدم کر کے سپریم کورٹ نے آج بری کر دیا ہے۔ سو میں یہ کہوں گا کہ یقیناً یہ اسلام جو ہے اس میں انصاف کا بول بالا ہوا ہے، اس کا جواب میں اس طرح سے دوں گا۔ باقی یہ ہے کہ اگر صلح اور امن آتشی ہوتی ہے تو وہ بھی خوش آئند اور آسن بات ہے کہ مخالفات ختم ہونی چاہیے۔ دونوں خانوادے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپس میں ان کے بہت اچھے مراسم اور تعلقات ہو گئے ہیں، اور وہ بھی متفکر تھے کہ کیوں کر یہ جو ہے شاہ رخ جتوئی کیوں کر یہ باہر نہیں آ رہا ہے صلح کے باوجود اتنا عرصے سے جیل میں۔ اب آپ اندازہ کریں 18 سال کا اس وقت بچہ تھا، آپ نے کہا جی وکٹری کا سائن دکھایا۔ یہ سپریم کورٹ میں بھی جب پچھلی دفعہ لگا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو چیف جسٹس اس وقت کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ تھے جنہوں نے وکٹری، تو اس نے کہا وہ میرا بچپنا تھا۔ تو بچپنے میں آپ کو پتہ ہے 18 سال 17 سال عمر کے بچے اس طرح کے اگر کر جائیں تو پھر ان کو اصلاح کا موقع دینا، اور ان کو یقیناً 10 سال اس نے جو ہے جیل میں گزارے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ یہ بہتر ایک انسان کے طور پر سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت آپ جانیں آپ کا سوشل میڈیا تو بعض اوقات میں ایک اور کیس کر رہا ہوں، سوشل میڈیا نے اسے اتنا زیادہ وہ اشتعال کر کے دکھا دیا ہے کہ اور اگر اصل آپ واقعات کی ذرا تشریح کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اصل ہے۔ تو خدا را میں یہی عرض کروں گا اور بہت ادب سے کہ سچ کا ساتھ دیجیے گا، آپ فلیگریٹ نہ کریں، آپ کسی کو جرم کے ثابت ہونے سے پہلے، فیصلے سے پہلے آپ اس کو جو ہے
اس کا ٹرائل کر دیتے ہیں اور اس کو داغدار کر دیتے ہیں, اس کو بدنام کر دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی, تھینک یو, گاڈ بلیس.